غزوہ خیبر اس غزوہ کو کہتے ہیں جو سال ہجری کو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ میں 10,000 یہودیوں کا سپہ سالار مرہب نامی تھا، جس کا مقابلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 1600 مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ ان کا قلعہ ایک اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے قبل ہی اس علاقے کے 5 یہودی قلعوں کو فتح کر لیا تھا، لیکن خیبر کا محاصرہ کئی دنوں تک کرنے کے باوجود مسلمان اسے فتح کرنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر کو لشکر کا امیر بنایا اور حملہ کے لیے بھیجا، لیکن وہ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنایا اور قلعہ کی طرف روانہ کیا، لیکن وہ بھی ناکام لوٹے اور سپاہیوں میں یہودیوں کے سپاہیوں کا خوف بیٹھ گیا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں علم اس کو دوں گا، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ سب کی یہی خواہش تھی کہ جھنڈا ان کو ملے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ کسی نے بتایا کہ علی کی آنکھ میں بہت تکلیف ہے، اس لیے وہ آرام کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں بلاؤ، لہذا حضرت علی تشریف لائے اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن کو حضرت علی کی آنکھ پر لگایا۔ وہ ایسے شفایاب ہو گئے گویا ان کو کبھی کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈے کو مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، پہلے ان سے نرمی سے بات کرنا اور انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ خدا کی قسم اگر تمہارے ذریعہ ایک آدمی بھی ہدایت پر آ گیا تو یہ اللہ کی راہ میں ایک سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام لشکر سمیت قلعہ خیبر کے دروازے تک پہنچے تو یہودیوں کی طرف سے مرہوب رجس پڑتا ہوا باہر آیا، تو مولا علی تشریف لے گئے اور اپنے بھی یوں رجس پڑا کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے۔ مرہوب نہایت ہی قد آور اور چٹان جیسا وحشی جنگجو تھی اور یہ مقابلہ نہایت ہی سخت نظر آ رہا تھا، لیکن شیر خدا حضرت علی نے چند ہی ضرب اور ذوالفقار کے زوردار وار سے کچھ ہی لمحوں میں مرہوب کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد اسلامی لشکر نار تکبیر سے گونج اٹھا، لہذا یہودی لشکر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور گھمسان لڑائی شروع ہو گئی، جس میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کی بہادری اور جرأت مندانہ لڑائی اپنی مثال اب ہے۔ کچھ ہی دیر بعد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں سمیت تشریف لے آئے۔ جنگ اپنے عروج پر تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے قلعہ کے دروازے کے پاس حضرت علی پر وار کیا، جس سے حضرت علی کی ڈھال گر گئی، لہذا اپنے بازوؤں کے زور سے قلعہ کے ایک دروازے کو ہی اکھاڑ دیا اور اسے اپنی ڈھال بنا کر لڑنے لگے، یہاں تک کہ قلعہ آپ کے ہاتھوں سے فتح ہوا۔